سورہ مبارک توبہ کی 119ویں آیت اللہ مومنوں سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ مومن کو اللہ متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بغیر ایمان کے تقوی اختیار کرے گا نا تو وہ تقوی نہیں ہوگا، لقوہ ہوگا، بیماری ہوگی، نفسیاتی بیماری، نفسیاتی بیمار ہوگا جو بغیر ایمان کے پرہیزگار بنے گا۔ مومن ہے نہیں مگر پرہیزگار ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ رونگ جائے گا، کسی بند گلی میں کھڑا ہو جائے گا۔ لہذا اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ تقوی اختیار، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو۔ اب اس بچے کو، اس جوان کو بتانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تقوی کوئی مشکل کام نہیں ہے، جتنا یہ موٹا گاڑھا لفظ ہے نا اتنا کام مشکل نہیں ہے۔ ہم سب فطری طور پر متقی پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارا بچہ ہر ایک کی گود میں نہیں جاتا، ہمارا بچہ ہر ایک سے لے کر نہیں کھاتا، ہمارا بچہ ہر ایک کے گھر نہیں جاتا۔ کوئی اگر اس کو قریب بلائے تو وہ 4 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کے مطلب کیا ہے۔ اللہ کرے بچوں میں سمجھداری بڑھتی چلی جائے۔ ہمارا بچہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدائشی متقی ہے۔ تقوی یعنی پرہیز، تقوی یعنی احتیاط، تقوی یعنی خیال، تقوی یعنی پرواہ۔ جب لاؤبالی پن ہو، غیر ذمہ دارانہ زندگی ہو، جب لا تعلقی بے معنی یہ کہ میرا کیا واسطہ، میرا کیا مطلب، جب یہ انداز ہو تو وہ متقی نہیں ہے۔ تو ہمیں سب کو اللہ نے پیدائشی طور پر متقی بنایا ہے۔ اب یہی تقوی اگر اللہ کی خاطر ہو جائے تو یہ ولی بنا دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ سب متقی تھے مگر اب اللہ کی خاطر متقی ہو گئے۔ تو جب اللہ کی خاطر کوئی متقی ہو جائے، للہیت اس کے اندر ہو، خلوص اس کے اندر ہو، تو پھر اللہ اسے ولایتیں عطا کرتا ہے۔ صاحب ولایت بننے کے لیے 100 سالہ سفر طے نہیں کرنا پڑتا، ایک لمحے میں فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ جی صاحبان دقت تشریف فرما ہے، مجھے بتائیے حبیب ابن مطہر بھی علیہ السلام ہے اور حر بھی علیہ السلام ہے۔ وہ جو ایک رات پہلے فیصلہ لے رہا ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو میں کیا اللہ کی عدم عدالت کے اوپر بات کر گیا؟ یعنی یہ سوال ذہن میں آئے کہ اللہ عادل نہیں ہے؟ جو مقام حبیب ابن مظاہر کا ہے وہی حر کا مقام ہوگا؟ معاملہ کچھ اور ہے۔ اللہ کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہٰذا میں یہ مطلب بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ممکن ہے کہ ہم کچھ ہی کم مدت میں بہت سارے کام کر جائیں۔ یہ توفیقات سے متعلق گفتگو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو۔ میرا تھوڑا سا دل کہہ رہا ہے کہ تقوی پہ 2 منٹ اور رک جائیں۔ تقوی حلیے کو نہیں کہتے، پائچے ایسے ہوں، کپڑے ایسے ہوں، داڑھی ذرا اتنی بڑی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی ایسے ہو۔ حلیوں کا نام تقوی نہیں ہے، رویوں کا نام تقوی ہے۔ جی شہر میں رہ رہا ہوں، میرا سنیوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرا شہریوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، اور پھر علی کا چاہنے والا تو ویسے ہی میرا ہے، میرا مومنین کے ساتھ تعلق کیسا ہے، میرے زبان میں صداقت کتنی ہے، میرے گفتار میں، میرے کردار میں امانت کتنی ہے۔ پورا شہر پکار کے کہے کہ اس سے سودا جا کے خریدو، وہ جعفر صادق کا شیعہ ہے۔ رویہ بتائے، طریقہ بتائے، لوگ مجھے بتانا نہ پڑے کہ میں کون ہوں، مجھے شناختی کارڈ نہ دکھانا پڑے کہ میں کون ہوں، بلکہ میرا کردار بتائے کہ میں کون ہوں، میرے اعمال بتائیں کہ میں کون ہوں۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں، مگر سارا شہر مان رہا تھا کہ یہ بت ابراہیم نے توڑے ہیں۔ کسی نے نہیں دیکھا تھا مگر کام بتا رہا تھا کہ کام کس کا ہے۔ جب پکڑ کر لے آئے حضرت ابراہیم کو، ابراہیم تم نے بت توڑے ہیں؟ فرمایا اسی نے توڑے ہوں گے جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ حضرت ابراہیم نے چھوٹے چھوٹے سارے بتوں کو توڑا مگر بڑے بت کو نہیں توڑا۔ کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا گھٹنا توڑا، کسی کا پیر کاٹا، کسی کا پیٹ پھاڑا، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی، اور بڑے ہی اطمینان سے کام کر کے آ گئے۔ تو کہنے لگے، فرمانے لگے یہ اسی توڑا ہوگا جس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جھل سکتا۔ جی جس طرح ہم مردوں کو اسما افہم بولتے ہیں نا، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے پوری امت کو اسما افہم بولا ہے۔ فرمایا جو ناک پر بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ تمہارا رب کیسے ہے؟
ماشاءاللہ، مل کر جواب دیجیے گا۔ اب کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ کام، اللہم صل علی، جیسا کسی نے نہیں دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم نے بت توڑے، مگر سب یقین سے کہہ رہے تھے یہ کام ابراہیم کا ہے۔ بھئی مجمع میرے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ علی مولا جسے مارتے تھے نا، وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے۔ کام بتائے کس کا ہے، کام بتائے کہ کس کا ہے، کام بتائے کہ کس کا کام ہے۔